सेमिनार किसी भी मौजू के पहलुओं को इल्मी और फिक्री एतबार से उजागर करने का नाम है, और जिस मजलिस में मुज़ाकरा होता है उसको मजलिस सेमिनार या इल्मी फिक्री गुफ्तगू का अहम अ, मौका कहा जाता है। ये आम तौर पे सेमिनार जो होता है ना, ये आम जलसे से मुख्तलिफ होता है। आम जलसे के अंदर तो खुतबा अपनी गुफ्तगू करते हैं, अपना बयान करते हैं और चले जाते हैं। और इस सेमिनार के अंदर ये होता है कि आम तौर पे मेहमान पहले सारे आ जाते हैं, और वो जितने भी मेहमान शुरका होते हैं वो इब्तदा से आखिर तक उस सबक में शरीक, उस मजलिस में शरीक रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी ने अपनी बात की, अपनी गुफ्तगू की और वो चला गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो सब हजरात उसमें मौजूद रहते हैं। और इसमें जगह की नौयत के एतबार से सेमिनार के बारे में देखा जाएगा कि आम तौर पे अगर वो दीनी मौजू पर है वो सेमिनार, तो उसके लिए जो आम जगह सबसे बेहतर होती है वो कोई मदरसा या मस्जिद होती है कि जिसमें किसी दीनी मौजू पर लेक्चर रखा गया। और या तो वो दुनियावी एतबार से होगा तो उसकी जो जगह होती है वो सिनेमा हॉल या इसी तरह ऑडिटोरियम हॉल या शादी हॉल, इस तरह के लोग, चूंकि मौजू उसका दुनियावी है, तो वो कोई भी जगह जो उन्हें मुनासिब हाल नजर आता है तो वो उसको बुक करवा लेते हैं और उसमें वो अपना सेमिनार करते हैं। अब जो दीनी एतबार से सेमिनार में गुफ्तगू का तरीका होगा, उसके आदाब, दीनी मौजू पर अगर आपने लेक्चर तैयार करना है तो उसकी तैयारी का तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले जिन्होंने वो लेक्चर रखा है, वो सेमिनार रखा है, उसका जो मौजू उन्होंने दिया, उन्वान जो दिया, उस उन्वान का माना और मफहूम जो है उस पर आप गौर करेंगे और उसके अल्फाज शुमार करेंगे। अल्फाज शुमार करने का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर रमज़ान हम कैसे गुजारें, तो अब ये एक उन्वान है कि हम रमज़ान कैसे गुजारें। अब आप देखें कि इसके अंदर जो मेन चीज है वो क्या होगी। अल्फाज में आप जो प्रोग्राम करवाने वाले लोग हैं उनसे आप पूछेंगे कि आपका इसमें मेन मकसद क्या है, वो आपको बताएंगे। कई दफा ऐसा होता है कि उन्वान कुछ दिया होता है और जो उससे मकसूद होता है वो कुछ और होता है। तो जब आप उनको बताएंगे, पूछेंगे कि भाई इसका मेन मकसद क्या है, तो वो इस बारे में आपको जरूर मुत्तले करेंगे कि भाई इसका मकसद यह है कि लोग रमजान में किन अमाल को ज्यादा करें। तो फिर इसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे, तो उनसे भी आप मजीद पूछ लेंगे कि इसमें अहम चीज क्या होती है। और वो तकरीबन जो अहम चीज है, इबादत के साथ साथ माली इबादत जो है जिसको हम बोलते हैं ज़कात अदा करना, इस बारे में आप उनसे वो आपको बताएंगे कि हमारा मकसद ये है कि हम ज़कात से मुतालिक लोगों को बताएं, उससे आगाही हो ताकि सब लोग अपने माल को पाक करें ज़कात के जरिए और वो ज़कात देने पर आमादा हो जाए, तैयार हो जाए। हमारा मेन मकसद ये है। तो जिस वक्त आपके सामने वो असल मकसद बता देंगे तो अब उस पर आपने तैयारी करनी है कुरान और हदीस के एतबार से। और उसमें सबसे पहले ये है कि आप उसकी जो मौजू है, मिसाल के तौर पर ज़कात अहम मौजू उसमें रखा गया, बाकी रमज़ान के और चीज़ें भी हैं, लेकिन जो जिन्होंने प्रोग्राम रखा है उनका मेन मकसद ये है कि भाई हमें ज़कात से मुतालिक लोगों को ज़्यादा आगाह करना है। और ज़िमरन बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी कि हाँ आप कुरान पाक कितना पढ़ें, आप रोज़े के मसाइल जो हैं वो आप उनको मुख्तसरन बता देंगे। लेकिन जो अहम चीज़ उनकी है वो है ज़कात। तो अब आप ज़कात के बारे में कुरान और हदीस के हवाला जात आप तलाश करेंगे, ज़कात के फ़ज़ाइल, ज़कात न देने वालों के बारे में कुरान के अंदर क्या वईदात हैं, हदीस के अंदर क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या वईदात हैं। और ज़कात अपने माल की ज़कात निकालने का तरीका क्या है, हिसाब करने का तरीका क्या है, आपको कैसे याद रहेगा कि मैंने फलां तारीख को पिछले साल ज़कात दी थी और इस साल क्या तारीख है। और अगर पहली दफ़ा आप साहिब निसाब हुए हैं तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा। ये सारी चीज़ें आप उसका इहाता करेंगे। इसके साथ साथ आप उसको
اپنے جو موجودہ کنڈیشن ہے ہماری مارکیٹوں کی، ہمارے تاجروں کی، تو دکانداروں کی، اس پر بھی آپ ضرور وہ کریں گے کہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ٹمپریلی سا حساب کر لیا کہ اچھا یار یہ مال میں، یہ میری جو دکان میں مال ہے تقریباً 4 لاکھ کا ہے، چلو کر لو بھائی، 4 لاکھ کے کتنے بنتے ہیں۔ اب نہ اس کے اندر وہ لے کے آتے ہیں کہ ہم نے بھائی کتنا قرض دینا ہے اس کو منہا کرنا ہے، اسی طرح کتنا ہم نے قرض وصول کرنا ہے اس کو بھی اس میں شامل نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ پوری طرح اندازہ نہیں، وہ ایک ایک چیز کی قیمت نہیں لگاتے، بس ایسے جسے کہتے ہیں مٹا مکا لینا، اور اوپر سے بس ایسے ایک اندازہ لگا لینا کہ یار یہ تقریباً اتنے کمال ہے، بس دے دیا۔ حالانکہ ایسا تو نہیں، زکوٰۃ کے اندر تو بھائی پوری طرح حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب یہ عصر تطبیق بھی آپ دیں گے، اور آپ یہ بھی بتائیں گے کہ عصر حاضر میں اس عمل کرنے کے اعتبار سے کیا چیلنجز ہیں، لوگوں کو کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف ان کی برائیاں تو بتاتے ہیں لیکن ان برائیوں کو ختم کرنے کا کوئی حل اور طریقہ نہیں بتاتے، تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ ہم کام تو ٹھیک ہے زکوٰۃ دیں گے، لیکن یہ ہمارے لیے ٹینشن بنتی ہے، اس کا مولانا صاحب نے کوئی حل ہی نہیں بتایا۔ تو جب بھی ہم بات کریں گے، کسی کی برائی بتائیں گے، تو اس کا حل ہم نے ضرور بتانا ہے، یعنی اس کی اینٹی بائیوٹک ہم نے ضرور دینی ہے ساتھ میں۔ یہ اس چیز کا بھرپور خیال رکھنا ہے، یعنی عصر حاضر میں لوگوں کو کیا کیا مسائل آتے ہیں، بالخصوص آج کل جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اور ڈیجیٹل کرنسی کا جو ایک عجیب سا نظام چلا ہوا ہے، اس بارے میں لوگوں کو کس طرح اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو اویئرنیس دی جائے اس بارے میں کہ لوگ اس کو اچھی طرح جان لیں۔ یہ سارے چیلنجز ہیں، ان کے بارے میں آپ پوری بات کریں گے، اور اسی طرح آپ اس کے بارے میں تحقیقی رپورٹس بھی لائیں گے۔ کیا مطلب تحقیقی رپورٹس کا؟ کہ آپ بتائیں گے کہ ہمارے ملک میں اتنے فیصد لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اتنے فیصد لوگوں پر عام طور پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اگر وہ سب کے سب اپنی زکوٰۃ دیں تو وہ کل اتنی مالیت بنے گی، اور اب تک جو لوگ دیتے آ رہے ہیں، یعنی ہر سال جو لوگ دیتے ہیں وہ تقریباً اتنی مالیت بنتی ہے۔ یہ آپ کو یوٹیوب کہہ رہا ہوں، گوگل پر سرچ کرنے سے بھی، اسی طرح کئی اداروں کی ویب سائٹ ایسی ہیں جو اس طرح کی تحقیقات پیش کرتی رہتی ہیں، تو ان کی آپ پہلے سے پوری سرچنگ اور تلاش کر کے جائیں گے، اور یہ پورے نوٹس آپ تیار کر کے جائیں گے۔ اور اس کے اندر جو ہے اصل جو طریقہ کار ہوگا، یعنی لب و لہجہ جو ہوگا وہ درس قرآن والا ہوگا، یعنی نہ اس میں آپ جوش دکھائیں گے نہ بالکل دھیمے انداز سے، بلکہ اس میں خالص علمی آپ کا انداز ہونا چاہیے، اس علمی انداز اور علمی رنگ اس پر غالب رہنا چاہیے کہ جس ٹاپک پر آپ بات کر رہے ہیں۔ اور جو مقصد ہے اس پروگرام کا، مثال کے طور پر رمضان کیسے گزاریں، تو اس کے اندر 3-4 چیزیں آ جاتی ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہم ڈیلی بیسس پہ کتنی کریں، تو کتنے ہمارے مہینے میں قرآن ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم صدقہ روزانہ کی بنیاد پر دینا چاہیں تو کتنی مقدار میں ہم کم از کم دیں، اگر افطاری کروانا چاہتے ہیں تو اس کا آسان سے آسان طریقہ کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے صدقہ فطر دینا ہے تو وہ کب دیں اور کتنی مقدار میں دیں، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن وہ ہوں گی ضمناً، اور زیادہ جس پر آپ گفتگو کریں گے وہ ہوگی زکوٰۃ۔ تو یہ ہے سیمینار میں گفتگو کرنے اور دینی ٹاپک پر اس کی تیاری کرنے کا طریقہ، اور اس میں آپ قرآن اور حدیث اور اس کے مکمل حوالہ جات، ایسا نہیں کہ مطلقاً آپ نے آیت پڑھ دی، بہت اچھا آپ نے آیت پڑھ دی، لیکن وہ آیت کا نمبر بھی بتائیں گے، سورت کا نام بھی بتائیں گے، پارہ نمبر بھی آپ بتائیں گے۔ اسی طرح جس وقت آپ کوئی حدیث پیش کریں گے تو حدیث والی کس کتاب سے آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے وہ بھی آپ کو بتانا آپ کے لیے ضروری ہوگا، اور اسی طرح اگر ہو سکے تو اس کا حدیث کا جو نمبر ہے وہ نمبر بھی آپ ضرور بتائیے گا۔ تو اس میں خالص علمی اور فکری گفتگو ہوگی، یعنی لوگوں کو آپ ایک کام کے لیے آمادہ کریں گے، اور اس کے لیے جوش نہیں بلکہ بالکل سادہ انداز میں اور درس قرآن والے انداز میں آپ گفتگو کریں گے جس سے لوگ زیادہ سمجھ سکیں۔ یہ تو ہے دینی موضوع پر آپ اگر سیمینار میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کے آداب میں نے بتائے۔ اب دنیاوی موضوع پر جس وقت آپ نے وہ کرنی ہوگی تو وہ جو موضوع ہے اس کے اندر یعنی تقریباً مین چیزیں یہی ہوں گی کہ آپ ان سے جنہوں نے پروگرام رکھا ہے ان سے آپ مقصد پوچھیں گے،
اور ان کو کہیں گے کہ بھائی بتائیں اس کا کیا، آج کے جو پروگرام رکھا گیا اس کا مین مقصد آپ کا لوگوں کا کیا ہے، آپ کیا کس بارے میں لوگوں کو زیادہ بتانا چاہتے ہیں، گائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اس موضوع کے بارے میں جو جدید تحقیقات اور معلومات ہیں وہ لے کر آئیں گے، اور اس کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عقلی دلائل، ریزن، وجہ وہ آپ نے ضرور بتانی ہے۔ یعنی اس میں کوشش ہو کہ جو بات بھی آپ کریں اس کی کوئی مثال ایسی ہو جو دنیاوی اعتبار سے لوگ اس کو سمجھتے ہوں اور اس کو ایکسپٹ کرتے ہوں، اور اسی طرح جو بھی دلیل ہو وہ عقلی دلیل ہو، کیونکہ یہ جو دنیاوی دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا مائنڈ جس کو ایکسپٹ کرے گا بس وہ صحیح ہے، جس کو ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا وہ صحیح نہیں، یہ ان لوگوں کا اس طرح کا مزاج بنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ عقلی دلائل، اور پھر آخر میں سیمینار کا خلاصہ اور جو نتیجہ ہے اس کو آپ بتائیں گے۔ اسی طرح جو جدید تحقیق یا تحقیقی رپورٹ آپ پیش کریں گے تو وہ کہاں سے لی ہے بھائی آپ نے، وہ جو تحقیق ہے وہ کہاں سے آپ نے لی، یہ آپ کو پہلے سے آپ بتائیں گے کہ فلاں ویب سائٹ یا فلاں ادارے کی یہ تحقیق تھی اور اس ادارے کی تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں، تو ان کی تحقیق کیا ہے وہ آپ پورا اس کا حوالہ دیں گے، تاکہ جو بھی آپ بات کریں لوگوں کو یہ ہو کہ یہ پوری بات جو کی ہے یہ اتھینٹک ہے، ایسا نہیں کہ محض آپ نے اپنی طرف سے اعداد و شمار بتا دیے، تو اس سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔ تو اس چیز کا بہرحال بھرپور خیال رکھنا ہوگا، اور جو خاص ٹاپک ہے اسی کے ارد گرد آپ نے رہنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک کسی اور ٹاپک سے متعلق کوئی بات آئی تو آپ اسی پر اپنی ساری گفتگو کر گئے، نہیں، جو آپ کا موضوع ہے، جو آپ کا ٹاپک ہے آپ نے اسی پر رہنا ہے، اس سے دائیں بائیں ہلکا پھلکا جائیں اور پھر اپنے موضوع پر آ جائیں۔ بعض دفعہ کچھ مثال یا کوئی لطیفہ یہ پہلے سے ذہن میں لے کر جائیں کہ چونکہ یہ سیمینار یہ ایک سادہ انداز میں گفتگو کرنی ہوتی ہے اور لوگ اور اس میں بور بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ایسا بھی ہو کہ ایک دو لطیفہ جو مہذب ہو، تاکہ تھوڑا سا ہم ان حضرات کو جگا بھی سکیں اور اپنے جو لیکچر ہے اس کی طرف پوری طرح متوجہ بھی کر سکیں۔ اور اس کے لیے ہو سکے تو کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی آپ کروائیں جو شارٹ ہو، جس میں آپ لوگوں کو عملی طور پر اس بارے میں سکھا سکیں، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور لوگ ایسی چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ سیمینار میں علمی اور فکری گفتگو کا آپ حضرات کو طریقہ بتایا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔